اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید حسن عباس آج ایک نہایت دل خراش واقعہ شہادت حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 19 رمضان المبارک کو جب آپ سحری کے بعد مسجد تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ نمازی مسجد میں سو رہے تھے۔ آپ نے سب کو اٹھایا اور کہا کہ نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اور آپ اٹھ جائیں، اور مسجد میں سونا اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ آپ نے اذان دی۔ اذان کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ جب آپ نماز کی جماعت کروا رہے تھے تو پیچھے صفوں میں چھپا عبد الرحمن ابن ملجم، 2 ماہ سے اس نے تلوار کو زہر میں بھگویا ہوا تھا۔ اس نے اس تلوار کے ساتھ حضرت علی کے اوپر وار کیا، بڑی زوردار ضرب لگائی۔ آپ کے سر مبارک میں شدید چوٹ آئی اور بہت تیزی سے خون بہنے لگا۔ محراب شریف، آپ کا عمامہ اور آپ کا چہرہ مبارک اور داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔ آپ کے چاہنے والوں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اتنی دیر میں کوئی اور چاہنے والا آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کے لایا کہ مولا آپ اس کو پیجئے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے قاتل کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا خوف کے مارے۔ آپ نے فرمایا یہ شربت اس کو پلا دو، کیونکہ یہ بہت ڈرا ہوا ہے، یہ شربت اس کو پلا دو۔ تو انہوں نے یہ شربت اس کو پلا دیا۔ آپ نے حسن حسین کو اسی وقت یہ کہا کہ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے شہید ہو گیا تو تم بھی اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اگر یہ اس میں بچ جائے تو اس کو جانے دینا، اور اگر یہ مر جائے تو اس کی تدفین اور غسل ویسے ہی کرنا جیسے ہر مسلمان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک دم سے مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ پورے شہر میں یہ اطلاع ہو گئی کہ حضرت علی کے اوپر وار ہو گیا ہے اور حملہ کر دیا گیا ہے اور آپ شدید زخمی ہیں۔ تمام گھروں میں کوہرام مچ گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی، اور یہ خبر جب حضرت علی کے گھر میں پہنچی تو آپ کی بیٹیاں ام کلثوم اور بی بی زینب اور رونا شروع کر دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے، کہ آپ لوگ اب اپنے سب گھروں کو چلے جائیں اور آپ پھر کل مجھ سے ملنے آ جانا۔ آپ نے حسن حسین سے کہا کہ مجھے گھر لے جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز اور لوگوں کے کانوں میں پڑے اور سارا کوفہ پریشان ہو جائے۔ گھر میں لے گئے۔ جب بی بی زینب نے اور ام کلثوم نے، آپ کی بیٹیوں نے، مولا علی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بہت روئیں، بہت پریشان ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا، آپ لوگ مت گھبرائیں، ہر کام میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور میں تو آج بہت خوش ہوں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں تو آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ فزت بالرب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شہادت بھی ہو رہی ہے اور جو تکلیف بھی آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی مصلحت سمجھ رہے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی بات ہے۔ تو کہا کہ میں آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور بیٹیوں کو تسلی دی کہ اللہ کی مصلحت ہے اس میں۔ اور اس کے بعد آپ کے اصحاب سارے باہر جمع تھے، آپ کے دوست، چاہنے والے، اور جب یہ بات کوفے میں پھیل گئی کہ آپ کو اس طرح سے زخمی کر دیا گیا ہے، اور طبیب نے یہ کہا
آپ کی حالت دیکھ کے کہ آپ کے جسم میں بہت زہر پھیل گیا ہے، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ دودھ پلایا جائے۔ جب آپ کو یہ کہا طبیب نے تو پورے کوفہ کے بچے، یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پیالوں میں، گلاسوں میں آپ کے لیے دودھ لے کے آپ کے دروازے پہ پہنچ گئے کہ مولا آج ہم اپنا حصے کا دودھ نہیں پئیں گے، آپ پی لیجئے۔ ان کی یہ محبت، اور ادھر سے آپ کے اصحاب سارے اکٹھے ہو گئے، آپ کے دوست جانے والے 20ویں شب تھی، اور آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں ساری زندگی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے پوچھو، میرے پاس اتنا علم ہے، اتنا مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہی نہیں، آج بھی مجھ سے پوچھو کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کچھ نے آپ سے سوالات کیے، وہ ابھی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ کچھ نے آپ سے سوال کیے، کچھ نے آپ سے وظیفے پوچھے، کچھ نے آپ کی زیارت کی، کچھ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے روتے رہے، ہزاروں قطار روتے رہے آپ کی یہ حالت دیکھ کے اور پریشان ہو گئے۔ تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ لوگ چلے جائیں، اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، پھر جب ضرورت پڑی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ ان کو روانہ کیا اور اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اور پھر حضرت حسن علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ حسن، آج کی سرداری، آج کے بعد اس گھر کی سرداری، اس گھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور باقی خاندان کو کہا کہ آج کے بعد ہر بات حسن کی آپ لوگوں نے ایسے ہی مانی ہے جیسے میری مانتے تھے۔ اور ان سے کہا کہ حسن دیکھو، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، میرے بعد جھگڑوں میں نہ پڑ جانا، اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ناحق خون نہ بہانا، اور صلح صفائی اور امن کے ساتھ رہنا۔ اور ساتھ میں یہ وصیت کی کہ دیکھو جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد میرا جنازہ حسن حسین تم لوگ اٹھانا، آگے سے یعنی پیچھے والے جو 2 پاؤں ہوتے ہیں وہاں سے ایک طرف سے حسن پکڑیں گے، دوسری طرف سے حسین پکڑیں گے، اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل پکڑیں گے، اور پھر اس کے بعد میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، اس اونٹنی پہ رکھ دینا، اور جہاں یہ اونٹنی جا کے رکے گی وہیں میری تدفین کر دینا۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ آپ کو، آپ کے جنازے کو حسن حسین نے اٹھایا، ادھر سے جبرائیل اور میکائیل آئے، انہوں نے آگے سے اٹھایا، اور پھر آگے اونٹنی کھڑی تھی اس کے اوپر رکھ دیا۔ اونٹنی آگے جا کے ایک چمکدار پتھر کے پاس رک گئی، کوفے سے آگے جا کے ایک چمکدار پتھر کے پاس رک گئی۔ وہاں پہ جب اس پتھر کو ہٹایا تو نیچے ایک قبر پہلے سے تیار پڑی تھی، اس قبر کے اندر وہ تیار تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے سے تیار کرا، یعنی حضرت علی کے لیے کی ہوئی تھی تیار۔ وہ بہت بڑا واقعہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ قبر آپ کے لیے تیار کروائی تھی، پھر آپ کی تدفین اس قبر میں کر دی گئی، اور آپ نے وصیت بھی کی حسن حسین سے کہ نہ میری قبر کا کسی کو بتانا، نہ میرے جنازے کا بتانا، کیونکہ مجھے اس بات کا بھی شک ہے کہ یہ لوگ میرے جنازے کو باہر نکالیں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ کسی شہید ہوئے یا کسی مرے کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کی جائے۔ تو اس طرح سے یہ دل خراش واقعہ جو ہے نا وہ یعنی ختم ہوا، اور ہر آنکھ کوفے کی پرنم ہو گئی، ہر لوگ رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ تو
اس لیے تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور آج 21 رمضان کی سحری ہے پاکستان میں بھی، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صبر جمیل عطا کرے اور سب پہ اپنا کرم رکھے۔ اور حضرت علی نے 20ویں شب کو جب اپنے صاحب کو، اپنے چاہنے والوں کو ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ وظیفہ میں آپ کو ابھی آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں حضرین، یہ وظیفہ حضرت علی نے شہادت سے ایک دن پہلے جانا شب قدر کا وظیفہ بتایا تھا۔ ان کے چاہنے والوں نے جب آپ سے پوچھا تھا، یہ تفصیل آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے اسکرین شاٹ بھی میں اس میں لگا دوں گا۔ اور باقی یہ کہ آپ اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور لائک بھی کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔